بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ چھینک کی دعا۔ جب کسی کو چھینک آئے تو وہ الحمدللہ اور سننے والا اس کے جواب میں یرحمک اللہ، اللہ تجھ پر رحم کرے کہے۔ پھر چھینک لینے والا یہدیکم ویصلح بالکم کہے، اللہ تمہیں ہدایت دے اور تمہاری حالت درست فرمائے۔ جسم میں تکلیف کا ذکر، درد کی جگہ پر ہاتھ رکھ کر 3 مرتبہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ پڑھیں اور 7 مرتبہ یہ دعا پڑھیں، اعوذ بعزت اللہ وقدرتہ من شر ما اجد واحاذر، میں اللہ تعالیٰ کی عزت اور قدرت کی پناہ لیتا ہوں اس تکلیف کے شر سے جو میں محسوس کر رہا ہوں اور جس سے میں ڈرتا ہوں۔ غصہ کے وقت کا ذکر، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں شیطان مردود سے اللہ کی پناہ میں آتا ہوں۔ کھانا کھانے سے فارغ ہونے کا ذکر، الحمدللہ الذی اطعمنی ھذا ورزقہ من غیر حول منی ولا قوت، سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جس نے مجھے یہ کھانا کھلایا اور وہ رزق عطا کیا جس میں میری کسی طاقت اور ہمت کا کوئی عمل دخل نہیں۔ بھول جائیں، کھانا کھاتے وقت اگر بھول جائیں تو یاد آنے پر بسم اللہ فی اولہ و آخرہ، اللہ کے نام پر سے اور اس کے شروع اور اس کے آخر میں۔ کھانا کھانے سے فارغ ہونے کا ذکر، الحمدللہ الذی اطعمنی ھذا ورزقہ من غیر حول منی ولا قوت، سب تعریف اللہ کے لیے ہیں جس نے مجھے یہ کھانا کھلایا اور وہ رزق عطا کیا جس میں میری کسی طاقت اور ہمت کا کوئی عمل دخل نہیں۔ کھانا کھلانے والے کے لیے مہمان کا ذکر، اللہم بارک لہم فیما رزقتہم واغفر لہم وارحمہم، رات کو سوتے وقت کا ذکر، اللہم باسمک واموت واحیا، اے اللہ میں تیرے نام سے ہی مرتا ہوں اور زندہ ہوتا ہوں۔ سو کر اٹھنے کا ذکر، الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور، تمام تعریف اس اللہ کے لیے ہیں جس نے ہمیں مارنے کے بعد زندہ کیا اور اسی کی طرف اٹھ کر جانا ہے۔ صحیح بخاری شریف حدیث نمبر 6314۔ بیت الخلاء میں جانے کا ذکر، بسم اللہ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، اللہ کے نام سے کے ساتھ اے اللہ میں بلا شبہ تیری حفاظت میں آتا ہوں خبیث جنوں اور خبیث جنیوں سے۔ بیت الخلاء سے نکلنے کا ذکر، غفرانک، اے اللہ میں تیری بخشش کا طلبگار ہوں۔ سنن ابی داؤد حدیث نمبر 142، صحیح مسلم حدیث نمبر 375۔ گھر سے نکلنے کا ذکر، بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ، اللہ کے نام سے نکلتے ہوئے میں اللہ پر بھروسہ کرتا ہوں، نہیں ہے نیکی کرنے کی طاقت اور نہ گناہ سے بچنے کی قوت مگر اللہ کی مدد سے۔ گھر میں داخل ہوتے وقت کا ذکر، بسم اللہ، اللہ کے نام سے داخل ہوتا ہوں۔ سنن ابی داؤد حدیث نمبر 5095۔ بازار میں داخل ہوتے وقت کا ذکر، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اسی کی بادشاہت اور اسی کی ہی سب تعریف ہے اور وہ ہر چیز پر مکمل قدرت رکھتا ہے۔ اور ہر اذان کے بعد رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا، امام شوقانی و البانی نے بھی حسن کہا ہے۔ امام الانبیاء جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو صبح شام 3 بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں اسے اپنے ہاتھ سے پکڑ کر جنت میں لے جاؤں گا، رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا، ترجمہ میں اللہ کو رب، اسلام کو دین اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نبی مان کر خوش ہوں۔ صبح 3 مرتبہ اور ہر اذان کے بعد 1 مرتبہ بھی پڑھنا چاہیے۔ خوبصورت بچے کو نظر بد سے بچانے کے لیے بچے کے گلے میں تعویذ لٹکانے کی بجائے یا اس کے بازو پر دھاگا باندھنے کی بجائے مندرجہ ذیل دعا پڑھ کر اپنے بچے کو دم کریں، کبھی نظر بد نہیں لگے گی۔ وَأُعِیذُکَ بِکَلِمَاتِ اللَّهِ التَّامَّاتِ مِن کُلِّ شَیطَانٍ ہَامَاتٍ وَمِن کُلِّ عَیْنٍ لَامَاتٍ، میں تجھ کو اللہ تعالیٰ کی پناہ میں دیتا ہوں اللہ تعالیٰ کے کلمات کاملہ کے ساتھ ہر شیطان اور زہریلے کیڑے مکوڑوں اور ہر نظر بد سے۔ دعا کے شروع میں اعیذک یعنی کاف پر زبر کے ساتھ کا لفظ بیٹے کے لیے ہے، اس کے علاوہ بیٹی کے لیے اعیذ کے
کاف کے زیر کے ساتھ، جامع ترمذی حدیث نمبر 2060۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ کسی بھی مریض کے پاس مندرجہ ذیل دعا اگر 7واں مرتبہ پڑھ دی جائے تو اللہ تعالیٰ اس کو شفا عطا فرما دیتے ہیں، بشرطیکہ کہ اس کی موت کا وقت قریب نہ ہو۔ اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفیک، میں عظمت والے اللہ سے سوال کرتا ہوں جو عرش عظیم کا رب ہے، یہ کہ وہ تجھے شفا دے۔ یاد رہے، صدقہ و خیرات کی برکت سے اللہ تعالیٰ بڑی بڑی مہلک امراض سے بہت جلد شفا عطا فرما دیتے ہیں، اور یہ انتہائی مؤثر اور مجرب عمل ہے۔ سنن ابی داؤد۔ مریض کی عیادت کو جانے کے لیے کسی بھی مریض کے پاس جاتے ہوئے الٹے سیدھے تبصرے اور حوصلہ شکن باتیں کرنے کی بجائے مندرجہ ذیل دعا دیا کریں، اللہ واسع طہورا انشاءاللہ، کوئی مسئلہ نہیں، اللہ نے چاہا تو یہ بیماری آپ کو گناہوں سے پاک کر دے گی۔ اللہم رب الناس اذهب الباس رب الناس شافی وانت شافی لا شفاء الا شفاؤک شفاء لا یغادر سقما، اے اللہ لوگوں کے پروردگار بیماری دور فرما اور شفا عطا کر، تو ہی شفا عطا کرنے والا ہے، تیری عطا کی ہوئی شفا کے سوا کوئی شفا نہیں، ایسی مکمل شفا کہ بیماری کا اثر باقی نہ چھوڑے۔ صحیح بخاری شریف۔ کانوں اور آنکھوں کی سلامتی کے لیے، کان اور آنکھ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہیں، ان کی سلامتی کے لیے مندرجہ ذیل دعا پڑھتا رہا کریں۔ اللہم متعنی بالسمع وبصری واجعلہما الوارث منی وانصرنی علی من یظلمنی وخذ منہ بشاری، اے اللہ مجھ کو میری کان اور میری آنکھوں سے فائدہ پہنچا اور انہیں موت تک صحیح سلامت میرے پاس رکھ، اور میری مدد فرما اس پر جو مجھ پر ظلم کرے، اور اس سے میرا بدلہ لے۔ ہر قسم کی تھکاوٹ کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشاد اور سلف صالحین کی تجربہ کی روشنی میں یہ بات روز روشن کی طرح واضح ہو چکی ہے کہ سوتے وقت مندرجہ ذیل اذکار پڑھنے سے اللہ تبارک تعالی دن بھر کی تھکاوٹ کو دور کر دیتے ہیں۔ رات کو سوتے وقت 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھیں۔ اپنے جسم کو ساری زندگی ہر قسم کی محتاجی اور معذوری سے بچانے کے لیے مندرجہ بالا تسبیحات فاطمہ پابندی سے پڑھتے رہا کریں۔ پھوڑے پنچھی اور زخم کے لیے شہادت کی انگلی کو تھوک لگا کر زمین پر رکھیں اور مندرجہ ذیل دعا پڑھتے ہوئے اپنی انگلی کو زخم والی جگہ پر لگائیں۔ بسم اللہ ترابا ارزنا بریکاتا بعضنا یشفا سقیمنا باذن ربنا، اللہ کے نام سے یہ ہم میں سے کسی کے تھوک میں ملی ہوئی ہماری زمین کی مٹی سے ہمارے رب کے حکم سے ہمارا مریض شفا یاب ہوگا۔ صحیح بخاری شریف۔ بچوں کو نظر بد سے بچانے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک عمل، ایک سنت سن لو۔ جب امام حسین علیہ السلام اور امام حسن علیہ السلام بیمار ہوتے تھے تو صحیح بخاری شریف کی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ دعا پڑھتے تھے، اعوذ بکلمات اللہ التامات من کل شیطان حمات ومن کل عین لامات، میں اللہ تعالیٰ کے کلمات تامہ کی پناہ لیتا ہوں ہر شیطان اور زہریلی بلا کے شر سے اور ہر لگنے والی نظر بد کے شر سے۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔